آئی نور کہتے ہوئے اپنے ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی، یوں جیسے ان پر مانور کا خون لگا ہو۔ کردم اس کے چہرے پر رقم اذیت کو پڑ رہا تھا۔ اسے یاد آیا کیسے وہ اس کے ہاتھ پہ جمے خون کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی، اور جب کردم نے اس آدمی کو گولی ماری تھی وہ ڈر کر بستر میں چھپ گئی تھی۔ ماما کی خودکشی کی خبر نانی جان برداشت نہیں کر سکی اور وہ بھی دل کا دورہ پڑنے سے مر گئی۔ پل بھر میں مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ ماما کے جانے کے بعد میں بہت اداس رہنے لگی تھی، کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ماما کی موت نے مجھے بری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ میری حالت کی وجہ سے پوپو ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں اسکول میں بھی سب سے الگ اور خاموش رہنے لگی تھی، اور رہنا چاہتی بھی تھی، مگر علینا نے میری اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ وہ زبردستی میرے پاس آ کے بیٹھ جاتی، مجھ سے باتیں کرتی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اور اتفاق سے وہ رہتی بھی ہمارے گھر کے پاس ہی تھی، تو اکثر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ میں ماما کی موت سے باہر تو نہیں نکلی تھی، مگر اس کی صحبت میں اپنا غم ضرور بھول جاتی تھی۔ ایک دن وہ اسکول کے کام کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ کام پوچھ کر وہ واپس چلی گئی، مگر اپنی کتاب گھر پر ہی بھول گئی۔ شام کے وقت میں وہی واپس دینے پوپو کے ساتھ اس کے گھر گئی تو آئی نور نے اپنے لبوں کو آپس میں پیوست کر لیا کہ مزید آگے کچھ نہیں کہنا چاہتی ہو۔ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کو خاموش دیکھ کر کردم سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا، تو میں کبھی اپنی زندگی میں ایک باپ کی ایسی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو شراب کے نشے میں یہ تک بھول گیا سامنے کڑی لڑکی اس کی اپنی بیٹی ہے۔ اس کے پاپا بھی میرے پاپا کی طرح شرابی جواری زانی تھے۔ اس دن میں نے اپنی سب سے پیاری دوست کو بھی کھو دیا تھا۔ یہ سب دیکھنے کے بعد پوپو مجھے اپنے ساتھ کراچی لے گئی تاکہ میں اس ماحول سے باہر نکل سکوں۔ آئی نور نے اپنے آنسو صاف کیے اور کردم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تب سے تم ان کے ساتھ رہتی ہو؟ ہاں، پاپا کی وجہ سے سب رشتہ داروں نے تعلق توڑ لیا تھا، بس ایک پوپو تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا۔ ان کی اپنی کوئی اولاد جو نہیں تھی، انہوں نے شادی کیوں نہیں کی دوبارہ؟ کردم کی بات پر آئی نور تلخی سے مسکرا دی۔ وہ انکل سے بہت محبت کرتی ہے۔ عورت ہی ہوتی ہے جو شوہر کی وفات کو برس گزر جانے کے بعد بھی تاعمر بیوہ کی چادر اوڑے رکھتی ہے، اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دیتی۔ یہ مرد ہی ہوتا ہے جو مرحوم بیوی کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتا اور شادی کر لیتا ہے۔ اور عادی کیسے؟ مطلب کردم نے بات بدلنی چاہی مگر صحیح الفاظ نہیں ملے۔ کراچی آنے کے بعد پہلی دفعہ پاپا سے ملنے لاہور واپس گئے تھے تو ایک عورت گھر آئی تھی جو عادی کو پاپا کا بیٹا بتا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی وہ تک گئی ہے ان کے بیٹے کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، اب وہ اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتی۔ وہ بیمار ہے، اس لیے اب وہ اپنے بچے کو سنبھال لے، مگر پاپا کو پرواہ ہی کس کی تھی، اس لیے پپو نے اسے بھی اپنی آغوش میں لے لیا۔ آئی نور خاموش ہو گئی، کافی پل یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے۔ آئی نور چاند کو دیکھ رہی تھی اور کردم سر جھکائے موبائل میں نظر آتی تصویر کو۔ اس کی نظر تصویر میں مانور کی ناک میں چمکتی لونگ پر تھی۔ کردم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب وہ لونگ آئی نور کی ناک میں پوری آبتاب سے چمک رہی تھی۔ تو یہ لونگ تمہاری ماں کی ہے؟ ہاں، ایک یہی ان کی آخری نشانی میرے پاس ہے، اس لیے پہن لی، ورنہ مجھے ان سب چیزوں کا شوق نہیں۔ کیوں؟ لڑکیوں کو تو بہت شوق ہوتا ہے، ہوتا ہوگا، پر مجھے نہیں ہے۔ کبھی ہوا بھی تو میں نے انہیں دبا دیا تھا۔ میری ساری خواہشات میری ماں کے ساتھ دم توڑ گئی۔ جب بھی میں کسی کو سچ سنور کر تیار دیکھتی ہوں مجھے اس عورت کا چہرہ یاد آ جاتا ہے جس کی وجہ سے میری ماں نے خودکشی کر لی۔ زہر لگتی ہے ایسی عورتیں جو سچ سنور کر نامحرم مردوں کو پھنسا کر دوسری عورتوں کی زندگی خراب کر دیتی ہے۔ آئی نور کی آنکھیں پھر اپنی ماں کے ذکر پر برسنا شروع ہو گئی۔ کردم کے پاس الفاظ نہیں تھے کہ وہ اسے چپ کرواتا۔ اس نے آئی نور کے شانے پر ہاتھ رکھ کر خود سے لگا لیا۔ آئی نور بھی اس کے کندھے پر سر رکھتی مزید آنسو بہانے لگی۔ میں ماما کو کبھی بلا نہیں سکی، میں نے کبھی کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کیا، پوپو سے بھی نہیں۔ پوپو نے مجھے بہت محبت دی، لیکن یہ بات میرے دل سے نہیں نکلتی کہ ماما کی حالت کی ذمہ دار وہ بھی کہیں نہ کہیں تھی۔ وہ پاپا کے بارے میں سب جانتی تھی، پھر بھی انہوں نے ماما کی شادی پاپا سے کرا دی۔ یہ نہیں سوچا ان کے اس عمل سے کسی کی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ وہ کردم کے ساتھ لگی روتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ کسی سے اپنے دل کی بات کر رہی تھی، وہ بھی ایسے شخص سے جیسے وہ اپنی آزادی چاہتی تھی۔ یوں ہی بیٹھے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ ہوش تب آیا جب دور کہیں مسجد سے فجر کی اذان دینے کی آواز سنائی دی۔ آئی نور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، گلے میں پڑے دوپٹے کو سر پر لیا۔ کردم کی ساری توجہ اس کے چہرے پر تھی جس پر نور ہی نور تھا۔ ہار سنگار نہ کسی میک اپ کے وہ کتنی پرکشش لگی تھی۔ نور ایسے ہی نہیں ملتا، دل کو مارنا پڑتا ہے۔ اس نے بھی اتنی کم عمری میں اپنی خواہشات کو مارا تھا۔ جس عمر میں لڑکیاں سچ سنور کر گھومتی ہے اس عمر میں اس نے خود کو چھپا لیا تھا۔ پھر اللہ وہ کشش، وہ نور کیوں کر اپنے بندوں کو نہیں دیتا جس نے اس کے حکم کے آگے سر جھکایا تھا۔ آئی نور اٹھ کھڑی ہوئی، کردم کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ چہرہ اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔
مجھے نماز پڑھنی ہے، اتنا کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ کردم وہی آسمان تلے بیٹھا رہا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ بنا لڑے ان کے درمیان اتنی لمبی گفتگو ہوئی تھی، ورنہ ہر گفتگو کا انجام جھگڑا ہی نکلتا تھا۔ کون کہتا ہے وقت کے ساتھ انسان سب بھول جاتا ہے؟ محبت سچی ہو تو یادیں سمندر کی لہروں جیسے ہو جاتی ہے، کبھی آہستہ مانو ہے ہی نہیں تو کبھی اتنی زور اور جیسے سب بہا لے جائیں گی۔ ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے، انسان وقت کے ساتھ ان لہروں کا سامنا کرنے کے قابل ضرور ہو جاتا ہے، اور جو بھول جائے تو سمجھ لے کبھی محبت تھی ہی نہیں۔ آئی نور کی محبت بھی اپنی ماں کے لیے ایسی ہی تھی، کچے ذہن پر لگی ضربیں اپنا بہت گہرا اثر چھوڑ گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھا گھڑی پر پڑی جو 10 بجا رہی تھی۔ وہ کتنی دفعہ کردم کو اٹھانے کے لیے آ چکی تھی مگر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ فجر تک جاگنے کے بعد اب وہ گدے گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتی آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل اٹھا لیا۔ الارم سیٹ کر کے اس نے کردم کے کان کے پاس رکھ دیا۔ کان کے پردے پاڑ دینے والی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ چل کر اٹھ بیٹھا۔ دماغ سن ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے سامنے کھڑی نور کو دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی دماغ کچھ سمجھنے کے قابل ہوا وہ تیوری چڑھائے کمبل کو ایک طرف پھینکتا کھڑا ہو گیا۔ تم سدھرو گی نہیں، میں بگڑی ہوئی نہیں۔ اس کے غصے کا اثر لیے بنا بولی۔ دل ہلکا ہوا تو اپنی جون میں واپس لوٹ آئی۔ کردم غصے سے اسے گورتا باتھ روم میں گھس گیا۔ جانتا تھا بولنا بیکار ہے، سزا ملنے چوٹ لگنے کے بعد بھی اس پر اثر نہ ہوا تو گورنے سے کیا ہونا تھا۔ نہا کر باہر نکلا تو اینور بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں لگی تھی۔ وہ جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو گیا، آئینے میں سے اس کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے گویا ہوا، اسلم کو مجھے اب پاپا کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اب ان کی کتاب بند ہو چکی ہے، اس لیے جب ہم کسی کو اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر سکتے تو برے لفظوں میں بھی یاد نہ کرے۔ آئینور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، اگر تم اپنی بات کاٹنے والی عادت چھوڑ دو تو جان جاؤ گی سامنے والا برائی کر رہا ہے یا کام کی بات۔ اچھا بولے کیا ہے وہ کام کی بات؟ اس کے لہجے سے جھلکتا طنز صاف واضح تھا۔ وہ نظر انداز کرتا ہوا بولا، اگر تم چاہو تو اسلم کے قاتلوں کا پتہ لگوا سکتا ہوں۔ ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ایسا دلدل ہے جس سے باہر کا راستہ صرف موت ہے، لیکن میں آپ کے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ ایک بار پھر اس کی بات کاٹتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کردم تعصب سے نبی میں سر ہلانے لگا۔ 12 منزلہ اونچی عمارت کے چھت پر کھڑے وہ زندگی سے بھرپور اس شہر کو دیکھ رہا تھا۔ دھوپ کی کرنیں چاروں سو پھیلی ہوئی تھی، نرم گرم چلتی تیز ہوا اس کے بالوں کے ساتھ ساتھ پہنے ہوئے کوٹ کو بھی اڑا رہی تھی۔ تم یہاں اوپر ہو اور میں تمہیں پوری بلڈنگ میں ڈھونڈ چکا ہوں۔ عقب سے آتی آواز پر کردم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آغا حسن تھا۔ ہاں بس سوچا تھوڑی کھلی فضا میں سانس لے لوں۔ اچھا کیا۔ وہ جیب میں ہاتھ ڈال کر کردم کے برابر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے راشد ملک اور خاقان ابراہیم واپس دبئی چلے گئے؟ ہاں انہیں واپس جانا ہی تھا، مل کے گئے تھے مجھ سے۔ کردم سگریٹ سلگاتا ہوا بولا، یعنی تم اتنے دنوں سب سے ملتے رہے سوائے میرے؟ ایسا نہیں ہے، صرف راشد ملک اور خاقان سے ملا تھا۔ وہ جان بوجھ کر کل دوپہر میں ہوئی پاشا سے اپنی ملاقات کو چھپا گیا۔ کیا مطلب؟ تم پاشا سے نہیں ملے؟ آغا کے سوال پر کردم نے بوئے سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں کیوں اس سے ملوں گا؟ تمہیں نہیں معلوم وہ بھی انڈیا واپس چلا گیا؟ آغا اس کی لا علمی پہ حیران ہوا۔ نہیں، کب؟ کل رات کو گیا ہے۔ اچھا، اور تم کب تک واپس جاؤ گے؟ اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے پوچھا۔ پاشا چلا تو گیا ہے، میں بھی 1-2 دن میں چلا جاؤں گا، آغا نے بیزاری سے کہہ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر اپنے منہ میں لگا لی۔ کردم مسکرا دیا۔ وہ سب 2 گروہوں کی شکل میں الگ الگ ملکوں میں اپنی چاپ بٹا چکے تھے، راشد ملک اور خاقان ابراہیم دبئی میں، آغا حسن اور پاشا انڈیا میں، جبکہ کردم اور جمشید پاکستان میں اپنے اڈوں پر کام سنبھالتے تھے۔ سال کے آخر میں وہ کسی بھی ایک ملک میں بیٹھک رکھ کر سال بھر کا حساب اور آگے کا لائحہ عمل طے کرتے۔ اس بار یہ بیٹھک پاکستان میں رکھی تھی، جس کے بعد واپس اپنے اڈوں پر چلے جانا تھا، مگر کردم اور پاشا کے جھگڑے نے انہیں یہاں کچھ دن رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب بقول ان کے سب ٹھیک ہو گیا تھا تو سب اپنے راستے واپس لوٹ رہے تھے۔ اتنی سی بات تھی، لڑکی اگر اس کو بتا دیتی تو تمہارے ساتھ اس دن وہ سب نہ ہوتا۔ سیما خالہ اس کے سامنے آلو رکھتے ہوئے بولی، جو یقیناً اینور نے چھیلنے تھے۔ اس دن کے بعد سے آج ان کی ٹھیک طرح بات ہو رہی تھی۔ عدیل کے بارے میں تو انہیں پہلے ہی بتا چکی تھی، مگر صرف اتنا کہ وہ اس کا بھائی ہے اور ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کرتا ہے۔ لیکن اس رات عدیل کے فون سے لے کر اینور کو سٹور میں بند کرنے تک کی ساری کہانی اس نے آج ہی ان کو بتائی تھی، اور اب وہ اس کے سامنے بیٹھے ٹھیک سے اس کی طبیعت درست کر رہی تھی۔ آپ ہمیشہ ان لاٹ صاحب کی طرفداری کیجیے گا، اینور منہ بسرتے ہوئے بولی۔ ہاں تو تمہاری حرکتیں بھی تو ایسی ہے، سیما خالہ نے بھی تڑک کر جواب دیا۔ اینور مسکرا دی۔ اب مسکرا کیوں رہی ہو؟ اس دن آپ نے مجھے یوں ناشتہ کرا کے بھیجا تھا نا کہ آپ جانتی تھی پاپا کے انتقال کی خبر سن کر میرے خالق سے ایک نوالہ تک نہیں اترے گا۔ وہ افسردگی سے بولی۔ ہاں، ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کی اہمیت کبھی نہیں بدلتی،
سیما خالہ شفقت بری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پتہ ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر آپ نہ ہوتی تو میں اس محل نما قید خانے کی در و دیوار سے اکیلے سر مارتی مارتی ذہنی مریض بن جاتی۔ پاگل ایسی باتیں نہیں کرتے، ویسے بھی کردم بیٹا دل کا اتنا برا بھی نہیں۔ ان کی بات پر آئی نور نے آنکھیں گھمائی۔ آپ کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے کردم کی تعریف کرنے کا۔ ہاں بالکل، آخر کو میرے سامنے پلا بڑا ہے، آپ بچپن سے جانتی ہے۔ آئی نور حیران سی انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، پہلے میں اس کی ماں کی ملازمہ تھی، مگر میرے مرد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی تو میں اپنے مرد کے ساتھ گاؤں واپس چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے مرد کا انتقال ہو گیا، رشتہ دار سمجھتے نہیں تھے اور اولاد تھی ہی نہیں، اس لیے میں واپس لاہور آ گئی۔ یہاں آ کر کردم کی ماں سے ملنا چاہا تو معلوم ہوا اس کا بھی انتقال ہو گیا اور کردم کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ تاہم میں نے کہیں اور ملازمت شروع کر دی، کئی سال ایسے چلتا رہا۔ پھر ایک دن اچانک مجھے کردم ملا، میں تو پہچان نہیں سکی، بڑا جو ہو گیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی مجھے پہچان لیا۔ بس تب سے اس کے پاس کام کر رہی ہوں۔ سیما خالہ کی باتیں سنتے ایک پل کو آئی نور کا دل کرا، وہ کردم کے ماں کے بارے میں پوچھے مگر خاموش رہی۔ اسے یاد تھا کردم کے ماضی کا ذکر آتے ہی سیما خالہ پہلے بھی خاموش ہو گئی تھی، اس لیے اب ان سے پوچھنا مناسب نہیں لگا تو موضوع کو واپس وہیں پہ موڑ دیا جہاں سے بدلا تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا بیٹا اتنا اچھا ہے کہ مجھے اسٹور روم میں بند کرنے کے بعد جھوٹے منہ معافی تک مانگنا ضروری نہیں سمجھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جسے کسی کی جان لے کر افسوس نہیں ہوتا وہ تمہیں اسٹور میں بند کرنے پر شرمندہ ہوگا؟ میں کسی نہیں ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی آئی نور شکوہ کر گئی۔ سیما خالہ مانی خیز نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ گڑبڑا کر آلو کو واپس برتن میں پٹکتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں ذرا نماز پڑھ لوں؟ ہاں ہاں جاؤ جاؤ، کہیں قضا نہ ہو جائے۔ سیما خالہ کی بات پر انہیں گوری سے نوازی فوراً وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ آئے آپ کچھ اور نہ بول بیٹے، یہ ماما بھی نہ، پتہ ہے مجھے سبزیاں خریدنا نہیں آتا پھر بھی مجھے بھیج دیا۔ عدیل بڑبڑاتا ہوا ایک ٹھیلے والے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ابھی وہ سبزی خریدنے کے لیے لیس دیکھ ہی رہا تھا کہ تبھی راستے سے گزرتی گاڑی میں بیٹھے کردم کی نظر اس پر پڑی۔ غفار گاڑی روکو، اس کے کہتے ہی غفار نے بغیر کوئی سوال کیے گاڑی سائیڈ میں لگا دی۔ وہ ادھر جو لڑکا کھڑا ہے اسے یہاں لے کر آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جی دادا، غفار کہہ کر گاڑی سے نکلا اور بائیں جانب چل دیا جہاں عدیل کھڑا ٹھیلے والے سے بحث کر رہا تھا۔ سنو لڑکے، حکم سے آتی آواز پر عدیل نے مڑ کر غفار کو دیکھا۔ میں، اس نے شہادت کی انگلی اپنے سینے پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تم، دادا تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کون دادا، کہاں ہے؟ عدیل سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں گاڑی میں، غفار نے کہتے ہوئے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ عدیل نے نظریں گھما کر گاڑی کی طرف دیکھا جہاں کردم بیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ مزید کوئی سوال کیے غفار کے سامنے سے گزرتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ غفار بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر عدیل دروازہ کھولتا پچھلی نشست پر کردم کے برابر بیٹھ گیا۔ غفار باہر ہی گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا ہوا تم یہی مل گئے، ورنہ میں تم سے ملنے آنے والا تھا۔ عدیل ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ واقعی اگر مجھے پتہ ہوتا صالح صاحب خود چل کر آنے والے ہیں تو ملاقات کے لیے تھوڑا انتظار ہی کر لیتا۔ کردم مسکراتے ہوئے بولا۔ دیکھو زیادہ پری نہ ہو، میری بہن کا پیچھا چھوڑ دو ورنہ، کہتے ہوئے عدیل نے ہاتھ کا مکہ بنا لیا۔ بات ادھوری اور انداز واضح تھا۔ کردم دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور عدیل کا وہی ہاتھ تھام کر ہلکے سے موڑ دیا۔ عدیل کا راہ کر رہ گیا۔ اتنے سے ہو اور باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہو۔ خیر تمہیں اپنی بہن کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں بھی ہے بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو کردم دادا، یہ مت سمجھنا کہ وہ میری سوتیلی بہن ہے تو ہم میں محبت نہیں۔ ہاں غصے میں وہ مجھے برا بلا بول دیتی ہے، ظاہر ہے انسان ہے فرشتہ نہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم میں بہت محبت ہے، اس لیے اگر انہیں ذرا سی بھی خراش آئی تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی دھمکی آمیز لہجے پر کردم کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ سب جانتا ہوں میں تمہارے بارے میں، مگر تم بھی یہ بات جان لو، تمہاری بہن اب میری بیوی بھی ہے، اس لیے اس کی فکر چھوڑو، کیونکہ میری بیوی اور میرے بیچ آنے والے کو میں نہیں چھوڑوں گا، پھر چاہیے وہ میرا سالہ ہی کیوں نہ ہو۔ دھمکی دے رہے ہو؟ عدیل ماتھے پر تیوری لیے اسے گورتے ہوئے بولا۔ ارے نہیں صالح صاحب، ہماری اتنی مجال کہاں، چلو تو میں تمہاری بہن سے ملواتا ہوں، کردم نے کہہ کر گاڑی کے باہر کھڑے غفار کو اشارہ کیا۔ کردم کا اشارہ ملتے ہی وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ گھر چلو؟ جی دادا، غفار نے کہتے ہی گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ عدیل بھی خوش ہوتا سکون سے بیٹھ گیا۔ بہن سے ملنے کی خوشی میں اسے رخسار بیگم کا سامان ہی بھول گیا تھا۔ لڑکی تم پوڑ کی پوڑ ہی رہنا۔ آئی نور نماز ادا کر کے واپس کچن میں آئی تو سیما خالہ اسے دیکھتے ہی شروع ہو گئی۔ کیوں، اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ حیران سی پوچھنے لگی۔ آلو کا چھلکا اتارنے کو کہا تھا، آدھا آلو ہی چیل کر نکال دیا، سیما خالہ نے آلو دکھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں نے پہلے یہ سب نہیں کیا، میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی تھی، ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہوتا تھا میرے پاس۔
वो मुंह बनाते हुए बोली कि तभी बाहर से गाड़ी के हॉर्न बजाने की आवाज़ आई। लगता है कुर्दम आज जल्दी आ गया। हाँ मैं देखती हूँ, ये कहकर आइनूर किचन से बाहर निकल गई। दरवाजे पर जाकर दुपट्टे से चेहरा छुपाए खड़ी हुई थी कि अदील को गाड़ी से बाहर निकलता देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? हैरत की जगह गुस्से ने ली। अदील कुर्दम के साथ चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कैसी है आप ही? पास आकर कहते वो उसके गले लग गया। उन दोनों को एक दूसरे के साथ तन्हाई में बातें करने का मौका देने के लिए कुर्दम उन्हें वही छोड़कर सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। मैं ठीक हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो दांत पीसते हुए बोली। आपसे मिलने आया हूँ। और आप है कि गुस्सा कर रही है? वैसे घर कितना बड़ा है इस ओंडे का? अदील कहता हुआ आगे बढ़ गया। वो भी जल्दी कुर्सी उसके पीछे चल दी। अरे आदि बेटा आया है। किचन से निकलती सीमा खाला की नज़र उन पर पड़ी तो खुशी से बोली। आइनूर के साथ खड़े लड़के को पहचानने में उन्हें ज़रा मुश्किल नहीं हुई थी। वो काफ़ी हद तक असलम से मुशाबहत रखता था और कुछ हद तक आइनूर से भी। उनकी बात पर अदील ने नासमझी से आइनूर की तरफ देखा तो उसने फ़ौरन तारुफ करवाया। आदि ये सीमा खाला है। आइनूर के बताते ही अदील ने उन्हें फ़ौरन सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हो बेटा? वो मुस्कुराती हुई पूछने लगी। जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, कहकर सीमा खाला किचन में वापस चली गई। उनके जाते ही नूर उसे लिए ड्राइंग रूम में आ गई। तुम्हें मना किया था ना यहाँ मत आना, तुम्हें आखिर समझ क्यों नहीं आती? पहले कहा तुमसे लाहौर मत आना मगर तुम फिर भी आ गए। फिर कहा यहाँ मत आना लेकिन तुम यहाँ भी आ गए। आइनूर गुस्से से उन्हें सुना रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था यहाँ से उठाकर वापस कराची फेंक दे। अब क्या मैं अपने बाप की मैयत को कंधा देने भी नहीं आता? अदील भी अब झुंझला उठा। हाँ तो दे दिया ना कंधा, फिर वापस क्यों नहीं चले जाते? यहाँ क्या मेरी मैयत को कंधा देने आए हो? आप ही प्लीज़ ऐसी बातें ना करें। अदील एकदम चिल्लाया। आवाज़ हल्की रखो और अब जाओ वरना फिर उस दिन की तरह मेरे मुंह से कुछ उल्टा सुन लोगे। यही ना मेरे मामले में मत पड़ो, तुम मेरे सौतेले और नाजायज़ भाई हो वगैरह वगैरह। उसकी बात पर आइनूर उसे देखती रह गई। अगर वो डीठ थी तो वो माँ डीठ था। जैसे कुर्दम की बात का असर आइनूर पर नहीं होता था वैसे ही नूर की बात का असर अदील पर नहीं होता था। देखो आदि, मेरे पास अब सिर्फ तुम और मामा हो। मैं तुम लोगों को कोना नहीं चाहती। अब की बार वो नरमी से बोली। मेरे पास भी आप और मामा है, मैं भी आप लोगों को कोना नहीं चाहता। वो भी दो बदो बोला। ये ने तुम मेरी बात नहीं मानोगे। उफ, कभी ऐसा हो आपकी कोई बात नहीं मानी हो। जा रहे हैं कल वापस। मामा बोल रही थी कि वो अब यही कोई जॉब ढूंढ लेंगी, पर मैंने उन्हें राज़ी कर लिया। लेकिन अभी भी वो पूरी तरह राज़ी नहीं हुई। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात कर लूँगी। अब तुम जाओ यहाँ से। आइनूर ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। जा रहा हूँ, लेकिन पहले कुछ खाने को तो दे। पहली दफ़ा भाई बहन के घर आया है। वैसे भी आपकी मासी खाना लेने गई है। अदील मज़े से सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोला। वो मासी नहीं है, सीमा खाला बोलो। उसने आंखें दिखाई। एक तो हर कोई हमसे दूसरे रिश्ते क्यों जोड़ने बैठ जाता है। पहले पप्पू हमारी मामा बन गई, अब ये मासी हमारी खाला। अदील मुंह बनाता हुआ बोला। बदतमीज़, ये बातें मामा के सामने मत बोल देना। आइनूर ने उसके सर पर चपत लगाई। अच्छा नहीं बोलता, लेकिन कुछ खिला पिला तो दे। तुम्हें कुछ ज़्यादा ही शौक़ चढ़ा है हराम कमाई खाने का। मुझे बस खाने से मतलब है, हराम या हलाल से नहीं। वैसे भी बहनों ही खुद घर लेकर आया है, खाना खाए बगैर तो नहीं जाऊंगा। अदील कहता हुआ उठकर ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया। इन जीजा साले को तुम्हें, आइनूर बड़बड़ाते हुए पैर पटकती खुद भी उसके पीछे चल दी। आप यहाँ आदि को लेकर क्यों आए थे? कुर्दम ड्रेसिंग रूम से शब ख्वाबी का लिबास पहनकर बाहर आया तो आइनूर पूछ बैठी। दिन भर काम करने के बाद उसे अब जाकर वक्त मिला था। उसे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी तो मैंने सोचा तुमसे मिलवा देता हूँ। कुर्दम बेड पर लेटते हुए बोला। भाईजान आइनूर डाइजेस्ट लिए बैठी थी। आपको उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ उसकी फिक्र करने के लिए। उसकी बात पर कुर्दम ने करवट बदल कर चेहरा उसकी जानिब कर लिया। अच्छा, उस दिन तो सोतेला वरना जायज़ जैसे अलकाबाद से नवाज रही थी। मैंने बस गुस्से में बोला था। वैसे भी उससे उन बातों के लिए माफ़ी मांग चुकी हूँ, वो जता कर बोली। वाकई कभी मुझसे तो नहीं मांगी माफ़ी अपनी कही बातों पर, क्योंकि आपका मेरी तरफ कोई हिसाब नहीं निकलता। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो आप कभी सर पर चोट देकर तो कभी स्टोर में बंद करके हिसाब बराबर कर लेते हैं। आइनूर की बात पर एक जानदार मुस्कुराहट कुर्दम के होंठों को छू गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या वाकई तुम्हें आदि की परवाह है जब वो तुम्हारा सोतेला भाई? और दानिस्ता तौर पर उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरा भाई है। सोतेला या नाजायज़ होने में उसका क्या कसूर? उसने खुद अपने लिए ऐसी ज़िंदगी थोड़ी मांगी थी। ये तो बस हम लोगों के दिमाग की खनास है जो ऐसे बच्चों और लोगों को हकारत से देखते और गिनकाते हैं। आइनूर की बात पर वो काफ़ी देर खामोशी से उसे देखता रहा, फिर सीधा होकर बाएं हाथ अपनी आंखों पर रख लिया। आइनूर भी डाइजेस्ट रख कर लाइट बंद करती सोने के लिए लेट गई। थोड़ी देर ही गुजरी थी
جب کردم نے اسے بازو سے کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ شب بخیر، کردم نے کہہ کر آنکھیں موند لی اور وہ بس جنجلا کر رہ گئی۔ زمین پر پڑتی بارش کی بوندوں نے چاروں مٹی کی خوشبو کو پھیلا دیا تھا۔ کالے آسمان سے برستی بارش کا منظر دیکھنے والا تھا۔ ایسے میں نیند کی آغوش میں سوتی آئی نور کے کانوں تک پہنچنے والی برستی بارش کی آواز نے خلل پیدا کیا۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اپنے گرد پھیلا کردم کا بازو آہستہ سے ہٹا کر وہ اٹھ بیٹھی۔ چہرہ موڑ کر اپنے دائیں جانب بنی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں پوری آفتاب سے بارش برس رہی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی اور بیڈ سے اٹھ کر وضو بنانے کی غرض سے باتھ روم میں چلی گئی۔ وضو بنا کر باتھ روم سے باہر آئی اور کمرے میں ہی جائے نماز بچھا کر تہجد کی نماز ادا کرنے لگی۔ بارش بھی مسلسل برس رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تیزی آتی جا رہی تھی۔ آئی نور نے نماز ادا کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی باہر برستی بارش کی جانب اٹھ رہی تھی۔ دعا مانگ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز اٹھا کر ایک طرف رکھی، پھر ایک نظر کردم پر ڈال کر وہ شیشے سے بنے ٹیرس کے دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ رات ہو رہی ہے نور، بارش میں نہیں نہاؤ، بیمار پڑ جاؤ گی، اندر آؤ۔ بچپن کی بہت سی یادیں ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی تھی۔ تبھی بے اختیار اس کے قدم اٹھے اور وہ ٹیرس کے بیچوں بیچ جا کر کھڑی ہوئی۔ بارش تیزی سے اسے بھگو رہی تھی۔ کیوں اتنی جلدی چھوڑ گئے مجھے؟ ایک بار تو میرے بارے میں سوچا ہوتا ماما۔ اب کون میرا خیال کرنے والا، مجھے روکنے ٹوکنے والا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں۔ میں اکیلے رہ گئی ماما، میں اکیلی رہ گئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ آنسو بھی اس کے چہرے کو تیزی سے بھگو رہے تھے۔ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے وہ بارش کے قطروں کو اپنے چہرے پر پڑنے دے رہی تھی۔ کتنا ہی وقت یوں ہی کھڑے گزر گیا جب پیچھے سے کسی کی آواز آئی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو اندر، بیمار پڑ جاؤ گی۔ آئی نور نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ ہاتھ میں چھتری لیے کردم اس کے پاس آتا فکر مند لہجے میں بول رہا تھا۔ آئی نور نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیے اور پوری اس کی جانب موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اب وہ دونوں چھتری تلے کھڑے تھے۔ اٹھ کیوں گئی؟ نماز پڑھنی تھی، کردم نے پوچھنے کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا آنسو سے تر چہرہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیا۔ وہ بارش کے قطروں میں بھی اس کے آنسو کو پہچان سکتا تھا۔ آئی نور اسے دیکھتی رہ گئی۔ بتاؤ، اٹھ کیوں گئی؟ وہ بہت نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نماز پڑھنی تھی، آئی نور دھیرے سے بولی۔ ٹھیک ہے، چلو چل کر کپڑے بدل لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے بائیں ہاتھ آئی نور کے شانوں پر پھیلایا اور اپنے ساتھ لگائے چھتری تلے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آئی نور بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اس کا ذہن ابھی بھی کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ چلو لڑکی، یہ ناشتہ لے جاؤ، کردم انتظار کر رہا ہوگا۔ آئی نور سر ٹیبل پر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی جب سیما خالہ نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا۔ اچھا، وہ سر ٹیبل سے اٹھا کر بولی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں؟ اس کا ستا ہوا چہرہ دیکھ کر سیما خالہ فکر مند سی پوچھنے لگی۔